اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہنوں، مدینہ منورہ حاضری کے موقع پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہونا اور سلام پیش کرنا ہر امتی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور امتی کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ اس حق کو ادا کرے. باقی فقہاء امت نے مدینہ منورہ حاضری کے وقت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور سلام پیش کرنے کی کوئی تحدید ذکر نہیں کی، کوئی تعداد نہیں ہے. ایک دن میں یا ایک سفر میں زیادہ سے زیادہ کتنی مرتبہ جو ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی جا سکتی ہے. ہمارا آج کا ٹاپک یہی ہے، سلام، روزہ رسول پر سلام عرض کرنا، حاضری دینا اور درود شریف. تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہونے کا تعلق میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، باب عشق سے ہے. آپ کو جس سے محبت ہو، جس سے انسیت ہو، آپ کا دل چاہتا نہیں چاہتا اس کے گھر کے چکر لگاؤں، اس کی گلی کے چکر لگاؤں، اس کے محلے کے، اس کے علاقے کے، اس کے شہر کے چکر لگاؤں، دل چاہتا نہیں چاہتا. تو یہ جو روزہ رسول پر آ کر بار بار سلام پیش کرنا میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، اس کا تعلق باب عشق سے ہے. اور عشق کو وہی سمجھ سکتا ہے میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، جو اتباع سنت پر چل رہا ہے، جس نے اتباع سنت کو پکڑ رکھا ہے. لہذا ہر امتی کا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت کی بات ہے. اب جس کا جتنی مرتبہ دل چاہے پھیرے لگائے، اتنے چکر لگائے محبوب کے گھر کے. ہاں، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں باہر سے جو آتی ہیں، میں یقین کریں میں حیران ہو جاتا ہوں. ایک تو ان کا سلام کرنے کا طریقہ، ایسی تڑپ، بار بار آ رہے ہیں، بار بار. ایک تو ایسے شخص کو بھی میں نے دیکھا، ادھر سے نکل رہا ہے، ادھر سے پھر دوبارہ واپس آ رہا ہے، پھر نکل رہا ہے، پھر آ رہا ہے، دل ہی نہیں بھر رہا، اس کا بس نہ چلے، چپک جائے. عشق کی بات ہے، عشق کی. تو جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ اس کی گلی کے، محلے کے چکر لگاتے ہو نہیں لگاتے؟ بتاؤ آپ. محبت، عشق ہے نا. تو اب جتنی مرتبہ دل چاہے اپنے محبوب کے در پر حاضر ہو کر سلام پیش کریں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جیسے حج عمرے پر جانا ہوتا ہے، ابھی آج کل تو ویسے مشکل ہو گیا، اللہ معاف کرے. تو آدمی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ کب مدینہ منورہ حاضری کی توفیق ہو. ہے آج کل تو ایسے ہی ہوا ہے نا، جو صاحب استعداد ہیں وہ بھی سوچتے ہیں پتہ نہیں اب ہمارا جانا ہوگا نصیب یا نہیں. اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ہمیں قدر دانوں میں سے بنائے. ہم نے قدر نہیں کی، یقین کریں، ان 2 گھروں کی قدر نہیں کی. اگر قدر کرتے تو یہ بند نہ ہوتا راستہ. خیر، اللہ سے دعا ہے اور آخری دم تک دعا رہے گی، اللہ اس گھر کو پراپر، جیسے پہلے اس سے بھی مزید آسانی کے ساتھ ان 2 گھروں کے راستوں کو اللہ کھول دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب اتنا جو مشکل ہو گیا ہے، انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اب جانا ہو مدینہ منورہ، ہے مکہ آنا ہو نہ ہو. میں مدینہ منورہ کے بھی خصوصی ہمارا جو ٹاپک ہے صلاۃ السلام کا ہے، تو اس لیے میں اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں. اس لیے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران آپ کو اگر چانس ملے، جتنی بار ہو سکے، جتنی مرتبہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری دیتے رہیں. آپ اس کو دینا چاہیے، اس کو منع نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ روزہ رسول پر کثرت سے حاضری کی وجہ سے اس دربار میں حاضری کے جو آداب ہیں، آداب، اس کی رعایت میں کمی نہ آئے.
ادب کو سامنے رکھنا ہے. یہ بڑا ادب کا مقام ہے، یاد رکھیے، یہ بڑے ادب کا مقام ہے. تو روزہ رسول پر کثرت سے حاضری کی وجہ سے اس دربار میں حاضری کے جو آداب ہیں اس کی رعایت کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. پھر بلکہ جتنی بار بھی حاضری ہو ہر بار آداب کی ایسی ہی رعایت کرنی چاہیے جیسے پہلی بار میں کی تھی. یہ نہ پھر پہلی دفعہ آپ نے غسل کیا، وضو کیا اور بڑے ہی بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے سر جھکا کے ادب آداب کے ساتھ عطر وغیرہ لگایا ہوا ہے، بغیر کسی جو ہے غیر شرعی حرکت کے ساتھ آپ روزہ رسول پر سلام عرض کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے اگلے چکر پہ جو ہے آپ بالکل ہی اس کا الٹ ہوا ہو. ایسا نہیں، بلکہ پہلے سے مزید ادب کی رعایت رکھنی ہے کہ یار مجھ سے کوئی کمی بیشی تو نہیں ہوگی. میں نے ایسے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے غسل کیے بغیر روزہ رسول پر حاضر نہیں ہوتے تھے. ایسے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے 1-2 ہزار 10 ہزار دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھ کے حاضر ہوتے تھے، رو کر اللہ ہمارے گناہ بخش دو، ایسی پاک جگہ پہ ہم جا رہے ہیں پاک کر دو. ایسے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے. یہ آداب ہے. جس کو جس لیول کا عشق ہوگا وہ اس لیول کے آداب کی رعایت کرے گا. یاد رکھیے گا آپ کو اپنے پیرنٹ سے کتنی محبت ہوتی ہے. ایک بچہ ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کے دل میں ماں باپ کی ادب نہیں ہے، اس کو محبت بھی اتنی ہوتی ہے. باپ بلاتا رہے پانی بھر دو، سنتا بھی نہیں ہے. کبھی ایسے کھڑے ہوئے دل کے ساتھ اٹھے گا اور جا کر پانی بھر کے رکھ کے آ جائے گا. جو محبت کرنے والا ہوگا جتنی محبت ہوگی وہ باپ کو دیکھے گا، ہونٹ ہلیں بس اشارہ ہو، اس سے پہلے پانی حاضر ہے نا. تو جس لیول کا عشق ہوگا اس لیول کا ادب ہوگا آپ کے. کسی بھی رشتے کو اپنے سامنے رکھ لیں، میاں بیوی کا ہو، ماں باپ کا ہو، بہن بھائیوں کا، اولاد کا ہو، آپس میں جس لیول کا آپ کا کسی بندے کے ساتھ محبت عشق ہوگی اسی لیول کا آپ اس کو رسپیکٹ دو گے. اگر آپ وہ رسپیکٹ اس کو نہیں دے رہے اٹ مینس کہ آپ کی محبت جھوٹی ہے، کچی ہے، نقص والی ہے. تو یہ تو بہت بڑا عشق کا مقام ہے، ادب کا مقام ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا، ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ ہم مدینہ منورہ سے جب واپس ہوتے ہیں تو الوداعی سلام بھی پیش کرنا چاہیے جیسے ہم طواف وداع کرتے ہیں کعبہ شریف میں حج کے دوران. تو بھائی دیکھیے، طواف وداع کی طرح باقاعدہ یہ جو سلام پیش کرنا وداعی سلام واجب یا سنت تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شہر سے جدائی کے وقت کیا خیال ہے آپ کی محبت میں لازم سمجھے بغیر الوداع کی نیت سے سلام پیش کر کے لازم نہ سمجھے، بدعت ہو جائے گی. مدینہ منورہ سے واپس ہی کرے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایک اچھا اور جو ہے بڑا خوبصورت عمل کہلائے گا. یہ آپ کا ایک کیا کہتے ہیں ادب ہے یہ بھی. تو لہٰذا اس عمل سے اجتناب کرنے کی تاکید کرنا درست نہیں ہے. تو میرے بھائی دوست بزرگوں، یہاں کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے. صلاۃ السلام درود شریف کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کثرت سے درود شریف پڑھتی ہیں. مجھے بہت سے لوگ جب سے یہاں ہوں سلام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سلام آپ پیش کر دیجئے. الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں اور کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. ایک حدیث کہ میں آپ کی روایت میں سناتا ہوں، یہاں سے شروع کروں گا انشاءاللہ، اور مختصر سی بات کروں گا، وقت نہیں لوں گا. ہمارا آج کے جو ٹاپک ہے وہ صلاۃ السلام پہ ہے، درود شریف پر ہے، اس کے فضائل پر ہے، آداب پر ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو جو پڑھیں سنیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے، آگے بھی اس کو بتانے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے. ایک روایت کا مفہوم ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اباری سے نکل کر کھجوروں کے ایک باغ میں پہنچے اور سجدے میں گر گئے اور بہت دیر سے اسی طرح سجدے میں پڑے رہے. تو فرماتے ہیں یہاں تک کہ مجھے خطرہ ہوا کہ آپ وفات تو نہیں پا گئے. تو میں آپ کے پاس گیا اور غور سے دیکھنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا اور مجھ سے فرمایا کیا بات ہے اور تمہیں کیا فکر ہے؟ تو میں نے عرض کیا آپ کے دیر تک سجدے سے سر نہ اٹھانے کی وجہ سے مجھے ایسا شبہ ہوا، تو اسی لیے میں نے آپ کو دیکھا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ میں بشارت سناتا ہوں،
اللہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ تم پر صلوات بھیجے میں اس پر صلوات بھیجوں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ آپ یہاں پہ آ کر بھی کر سکتی ہیں اور کسی ملک میں بیٹھ کر بھی کر سکتی ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد کیا تھا، یہ حدیث سنانے کا، کہ کچھ لوگ سمجھتی ہیں کہ یار وہ تو کہیں سے بھی پڑھیں تو وہ ہمارا پہنچتا ہے۔ نو ڈاؤٹ، بالکل پہنچتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اس کی دلیل ہے قرآن میں، حدیث میں۔ ایک ہوتا ہے گھر تک پہنچانا کسی کے ذریعے پیغام۔ آپ کسی کو ہدیہ کسی ملک میں اب بیٹھے بٹھائے تو نہیں دے سکتے نا، مثال کے طور پہ کوئی چیز بھی دینی ہے، کوئی گفٹ بھی دینا ہے۔ اب کیا آپ اس ملک سے دوسرے ملک میں جب تک جائیں گے نہیں، کوریئر نہیں کریں گے، نہیں پہنچے گا نا۔ آپ کیا کریں گے؟ کسی کے حوالے کریں گے، ہینڈ اوور کریں گے کوریئر کمپنی کے، یا کوئی وہاں پر ہوگا اس کو بولیں گے یار فلانی چیز میری طرف سے لے کر دے دو۔ کتنا احسن عمل ہے، کتنا خوش ہو جائے گا بندہ، اچھا یار اس نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے، بڑی بات ہے یار۔ تو ایصال ثواب کے معنی ہے ثواب پہنچانا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ معصوم ہیں، بے شک کہ اس کی کیا ضرورت، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اس کی ہمیں ضرورت ہے، آپ کو نہیں، ہمیں ضرورت ہے، آپ کو نہیں۔ میں آپ کو ایصال ثواب کی نا پہلے ڈیفینیشن بتا دوں۔ سلام کسی کے ذریعے یہاں تک پہنچانا بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت لوگوں نے غلط فہمی اس میں پال رکھی ہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گا اپنی ٹوٹی پوٹی زبان میں، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے اور مجھے بھی۔ دیکھیے زندہ لوگوں کے لیے بھی یہ جائز ہے ثواب پہنچانا، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں ان کے لیے بھی جائز ہے۔ ایصال ثواب جو ہے نا مسلمان گناہ گار شخص کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اور نیک اور متقی شخص کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایصال ثواب کا مقصد صرف یہی نہیں ہوتا کہ اس سے مرنے والے کے گناہ معاف ہوں گے، یاد رکھیے، یا عذاب میں تخفیف ہوگی، بلکہ یہ جو ہے نا ایک وسیع مفہوم ہے۔ ایصال ثواب جہاں عذاب میں کمی کے لیے ہوتا ہے، وہاں درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس کا ثواب جس طرح اس شخص کو پہنچتا ہے جس کے لیے آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، جیسے سورۃ اخلاص پڑھ کے لوگ 3 دفعہ کسی کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، یا سورۃ یاسین، بالکل اسی طرح نیک عمل کر کے ثواب پہنچانے والے کو بھی، جو پہنچا رہا ہے اس کو بھی ملتا ہے۔ دیکھیے کتنی فضیلت ہے۔ بہت سی احادیث مبارکہ میں یا مضمون وارد ہے کہ جو نیک عمل یا سورۃ اخلاص یا کوئی بھی سورت پڑھ کر تمام وفات پا جانے والے مسلمان مرد اور عورتوں کو بخش دیتا ہے، تو ان سب کے بقدر اس کو بھی اجر ملتا ہے پہنچانے والے کو۔ میں تو بہت خوش ہوتا ہوں، یقین کریں، ماشاءاللہ روزانہ آپ کی طرف سے ہزاروں لاکھوں میں مجھے درود شریف مل رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں بہت خوش ہوتا ہوں، مجھے تو مفت کا اجر مل رہا ہے پہنچانے کا۔ تو نیز جس کے لیے آپ ایصال ثواب جو کیا جائے، اس تک فرشتے پیغام پہنچاتی ہیں۔ میں آپ کو عام انسان کی بات کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رتبہ شان ہی کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو صرف ایصال ثواب کی ڈیفینیشن بتائی ہے، پھر درود شریف کا تو مقام ہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو فرشتے اس تک پہنچاتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ فلاں شخص نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، دیکھیے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، وہ یہ ایک محبت، قربت، تعلق کی علامت ہے۔ تو نیک لوگوں کو ایصال ثواب کرنے سے جو ہے ان کے روحانی فیوزات و برکات حاصل ہوتی ہیں۔ ہاں، اب اس مختصر سی تمہید کے بعد لوگوں کا جو یہ سوال ہے کہ بھئی جو امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، یہ بخشے بخشائے ہیں، بہت لوگوں کا یہ سوال آتا ہے۔ یقیناً انہیں ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کو ایصال ثواب کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے میرے بھائی دوست بہنوں، انہیں نہیں ہے، ہمیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی پر اس قدر احسان ہے کہ اگر زندگی کے ہر لمحہ میں بھی آپ کے لیے ایصال ثواب جاری رکھا جائے تو بھی آپ کے احسانات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پڑھیے باپ، زندگی پڑھیے، تو بھی آپ کے احسانات کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی دن اور جگہ کا تعین کے بغیر ایصال ثواب کرنا انتہائی سعادت اور خوش بختی ہے۔
تو چونکہ اصال ثواب کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے اللہ رب العزت درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل کرتی ہیں۔ تو آپ کے لیے نیک اعمال درود شریف وغیرہ پڑھ کر اصال ثواب کرنے سے کس قدر رحمتوں کا نزول ہوگا بتائیں آپ۔ اور پھر جب ہمارا ٹوٹا پھوٹا نذرانہ فرشتے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے لیے یہ بھیجا ہے، تو آپ اس سے خوش ہوں گے؟ کسی امتی کے لیے اس سے بڑی اور کیا خوشی ہو سکتی ہے بتائیں آپ۔ اس سے بھائی آخرت میں شفاعت کی امید بھی ہے، خود کثرت سے درود شریف پڑھنے پر شفاعت کی نوید منقول ہے۔ ایک حدیث میں ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے آپ ان کو فرماتے سنا کہ جب تم مؤذن سے اذان سنو تو جیسے وہ کہتا ہے تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، اور جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتی ہیں۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت کا ایک درجہ ہے، اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ تو جو اللہ سے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو لوگوں کو اس بات کا شبہ ہے، اصال ثواب صرف اسی کو کہتے ہیں کہ مردے کی ضرورت یا اس کے گناہ گار ہونے کی صورت میں کسی نیکی کو ثواب پہنچانا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے اصال ثواب کے مفہوم میں یہ قید نہیں ہے کہ بس وہ جی گناہوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ جیسے زندگی میں امتی بھی عمل کرتے ہیں اور نبی بھی کرتے ہیں، لیکن دونوں کے عمل میں بہت فرق ہے۔ دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ہدایت کی دعا امتی بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے رہے۔ بتائیں کیوں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہدایت اور حقیقت کو سمجھ سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی ساری زندگی دعا فرماتے رہے اور ہدایت طلب فرماتے رہے۔ وجہ یہی ہے کہ عام امتی کے مرتبہ ہدایت اور آپ ان کے لیے ہدایت کے مراتب میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ سے یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں، جیسے اب لوگ سوال کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ ان کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں، یعنی آپ ان سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، پھر خود کو تہجد وغیرہ کی عبادت میں کیوں تھکا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بتائیں میرے بھائی دوستو بزرگو بہنوں، خلاصہ یہ ہے جیسے آپ اپنی زندگی میں نیک اعمال پابندی سے کرتے رہے ہیں جبکہ آپ معصوم تھے، اسی طرح امتی اگر اصال ثواب کرے گا تو اولاً تو وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے کرے گا، ہے یا نہیں، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصال ثواب کرے گا تو گویا وہ تحفہ ہی بھیجے گا، یہ گفٹ ہے آپ کا۔ تو اس لیے بعض روایت میں ہے کہ جب زندہ اپنے مردہ کو ثواب پہنچاتا ہے تو فرشتہ یہی کہتا ہے کہ فلاں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، تو لہذا زبان سے اصال ثواب کہے یا نیک اعمال کا تحفہ کہے، حاصل دونوں کا ایک ہی ہے۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارے نیک عمل کا ثواب جو ہے آپ کو بھی ملتا رہے گا، یعنی اگر کوئی امتی زبان سے نہ بھی کہے اور دل سے نیت بھی نہ کرے تب بھی پوری دنیا میں دین کے ہر نیک عمل کا اجر اللہ رب العزت آپ سب کو عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے کتنا فضل ہے، اب آپ نیک کام کی نیت کریں نہ کریں لیکن اس کا اجر جو ہے میرے نبی کو مل رہا ہے، میں قربان جاؤں۔ کسی کے اصال ثواب یا دعا نہ کرنے سے آپ کی شان میں معمولی کمی بھی نہیں ہوگی، معمولی سی بھی نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ امتی آپ کا احسان مند ہی نہ ہو۔ بتائیں بے وفائی ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کرنا جیسے کہ درود بھی رحمت کے نزول کی دعا ہے اور سلام سلامتی کی ہے، اور اصال ثواب در حقیقت امتی کی طرف سے شکرانہ ہے، یہ شکرانہ ہے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے بھائی ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا۔ بتائیں سبحان اللہ ہے، جبکہ آپ ان کو امتی کی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو بزرگو بہنوں، آپ ان کے لیے کثرت سے ہر نیک عمل بالخصوص درود شریف کا احصال ثواب اور آپ ان کے لیے وسیلہ کی دعا کرتے رہنا انتہائی سعادت اور محبت کی بات ہے۔ یہ میں نے یہ پورا جو آپ کو بتایا صلاۃ السلام کا اور ثواب پہنچانے کا، اصال ثواب کا،
کہ تاکہ آپ کا جو دماغ میں وہ چل رہا ہے ایک بات، یہ جو کچھ سوالات آتے ہیں مجھے بھی لوگ بہت کرتی ہیں، کچھ دنوں سے بہت کر رہے ہیں جب سے یہاں ہوں، تو یہ کلیئر ہو ہے کہ درود شریف آپ ان کو پہنچانا، وہاں سے پڑھ کے بھیجیں گے، آپ کسی بھی ملک میں بیٹھیں پہنچتا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ادب کی بات ہے یار، میری طرف سے بھئی فلاں بندے کو یار فلانا گفٹ لے کر بھیج دو، بتائیں آپ، میری طرف سے کسی کو آپ مجھے فون کر کے میں نے تمہارے لیے کوئی ہدیہ لیا ہے، میں خوش ہو جاؤں گا، میں خوش ہو جاؤں گا نا یار، دیکھو اب وہ مجھے ملے نہ ملے، ملے نہ ملے قسمت، لیکن آپ کی طرف سے کوئی بندہ مجھے فون کر کے بولے بھائی دروازہ کھولیں، میں گھر کے باہر کھڑا ہوں، کسی نے آپ کے لیے ہدیہ بھجوایا، اب میری خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ بس یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو جو پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے۔ آپ سب کی طرف سے جو ہے میں یہاں روزانہ جب آنا ہوتا ہے میں حاضری ہوتی ہے، میں سلام عرض کر دیتا ہوتا ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ اللہ میری دعاؤں کو میرے آپ کے ہم سب کے حق میں قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے ان نبی کے طفیل جن کے در پہ میں بیٹھا ہوں، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، اس در پر کوئی خالی ہاتھ نہیں جا سکتا۔ یہ مکہ اور مدینہ ایسی دو جگہیں ہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں بہنوں جہاں پہ خیال قبول ہو جاتی ہے۔ خیال آپ کے دل میں خیال آیا، قبول ہو گیا، لیکن مسئلہ ایک ہے، اس میں ایک شرط ہے، نیت خالص ہو، یہ شرط ہے، ورنہ خیال خالی خولی کے خیال ہے، نیت خالص ہو، اعمال پاک ہوں، تقوی والی زندگی ہو، گناہوں سے بچے ہوں، تب آپ کے خیال بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ بھائی ہمارے خیالات کے مالک کون ہیں؟ اللہ ہے نا، ہم جو سوچتے ہیں اللہ کو پتہ ہے، اب جو سوچ رہے ہیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، 1 گھنٹے کے بعد جو سوچیں گے، 10 دن کے بعد، 10 سال کے بعد، اس وقت میں اسی سیکنڈ میں کیا سوچیں گے اللہ یہ بھی جانتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ جب ہماری نیت صاف اور پاک ہوگی، ہمارے خیالات پاک اور صاف ہوں گے، اللہ سے معاملہ سٹرونگ ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہماری سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ڈھلی ہوگی، تو کیا خیال ہے ہمارے خیال قبول ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہے یا نہیں؟ تو یہ 2 مقامات ایسی ہیں جہاں پر میرے بھائیو دوستوں بزرگوں بہنوں خیال بھی قبول ہو جاتے ہیں، خیال بھی قبول ہوتے ہیں۔ تو میں اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے میں آپ سب کے لیے، میرے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کرتا ہوں، خیال بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں، خیال تو ہر وقت رہتا ہے۔ ہم سب کے اللہ جو بھی غم پریشانیاں مسئلے مسائل وبائیں مصیبتیں بیماریاں ٹال دے، اور ہم سب کے جو ہے عافیت خیر والے معاملے فرمائے، جانوں کی، مالوں کی، آبروں کی، عزتوں کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، جتنے ہم نے بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ عطا فرمائے۔ ہماری ایک بہن ہے پاکستان سے، عائشہ راشد نام ہے، آپ نے نام لے کر دعا کرنا ہے، یہ بیمار ہیں، ان کو کینسر کی لاسٹ سٹیج چل رہی ہے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، لیکن ہم ڈاکٹرز کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں اللہ کو۔ ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ رب العزت کو۔ اللہ اپنے فضل سے ان کو کامل شفا عطا فرمائے، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہے ان سب کو۔ اور ایک ہماری فالور ہیں، ان کا نام ہے نیلم حفیظ مرزا، ان کی شفا کے لیے بھی آپ کامل دعا کریں، اللہ ان کو بھی کامل شفا عطا فرمائے۔ اور بہت سی ہماری بہنیں اور بھائیوں نے مجھے میسیج کیے ہوئے ہیں، من جملہ جتنی ہیں جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو کامل صحت والی شفا اور زندگی عطا فرمائے اور شفا عطا فرمائے، ہر بیماری وبا بلا سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کی جو ہے جانوں کی، مالوں کی، آبروں کی، عزتوں کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، زندہ رکھے، اسلام پہ خاتمہ ایمان پہ کرے، جو بے اولاد ہے اللہ ان کو نیک صالح بے عیب اولاد عطا فرمائے، جن کو شادی کے مسئلے ہیں اللہ عافیت خیر سے غیبی نظام سے نیک اور صالحین رشتوں کا انتظام کرے، اور ہم سے جتنے گناہ ہوئے، خصوصی وہ گناہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم وباؤں میں، مصیبتوں میں، بلاؤں میں مبتلا ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان نبی کے جن کے در پہ میں بیٹھا ہوں، ان کے طفیل، ان کے صدقے ہمارے ان ساری پریشانیوں کو ٹال دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے، آمین ثم آمین۔ یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما، آمین یا رب العالمین۔ خاص نماز ہو سکے تو کوئی مجھ سے ایسی بات ہوئی جس سے آپ کا دل دکھا، مجھے معاف کر دیجیے گا، اور میری صحت ایمان ہدایت کی خصوصی دعا کیجیے گا۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اصحال ثواب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے جو ہے
اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.